نابالغ چھوکروں باز آ جاؤ، نہ سمجھو گے تو مر جاؤ گے۔ اے رضوی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ میں کہہ رہا ہوں گونگا بولا۔ بڑے بڑے فکر رضا کے ٹھیکیدار اور چوکیدار اور پہرے دار اب، اور امام احمد رضا بریلوی نے جو حسام الحرمین کو، تو وہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد کا ہمیں بتائے، جب کچھ لوگوں کی گستاخانہ عبارتیں، ہندوؤں کی نہیں، سکھوں کی نہیں، یہود نصارہ کی نہیں، بلکہ دعوی ایمان کرنے والوں کی کچھ گستاخانہ عبارتیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آئیں، اور ان عبارتوں پر آپ نے فتویٰ لگایا۔ مسئلہ نماز روزے کا نہیں تھا، مسئلہ ناموس رسالت کا تھا، چونکہ قرآن نے واضح کر دیا کہ دشمن کوئی آر کا ہو یا پار کا، جس نے بھی توہین کی اس کا مواخذہ ہے۔ تو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے جب وہ فتویٰ سامنے آیا تو کچھ لوگ اس فتوے کو ماننے میں لیت لعل کا شکار تھے، پس و پیش کر رہے تھے، ہیلے بہانے کر رہے تھے۔ کوئی کہتا تھا بھلا میرا استاذ کیسے گستاخ ہو سکتا ہے، کوئی کہتا تھا اس نے اتنی کتابیں لکھی ہیں وہ کیسے گستاخ ہو سکتا ہے، کوئی کہتا تھا اس کے اتنے شاگرد ہیں وہ کیسے گستاخ ہو سکتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کو پھر اصول بیان کرنے پڑے۔ اصول بیان کرنے کے لیے آیات احادیث سے پھر اس مسئلے کو واضح کیا۔ تو ان لوگوں سے ہمارا اختلاف پلاٹ پلیٹ کا نہیں ہے، ان سے اختلاف ہی ناموس مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جنگ لڑی، ساری جنگ تنے تنہا امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہ آج سب کتابیں موجود ہیں۔ ہم کیسے وہ بھولیں، ہم کیسے اس سے نگاہیں پھیریں؟ اگر پھیرے تو پھر ایمان کیسے بچائیں؟ آج جو جنگ ہم پہ فرض ہے ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے، کہ یہ نماز روزے سے بڑا فریضہ ہے، ہر گھڑی میں فرض ہے، اس جہت میں کہ وہ تو 5 وقت ہے دن میں، یہ ہر منٹ میں ہر سیکنڈ میں ہے۔ لیکن اس فریضے کی ادائیگی کے لیے یہ بھی فرض ہے کہ پہلے یہ جیسے فریضہ ادا کیا جاتا رہا آج بھی ویسے ہی ادا ہوگا، آج کوئی نیا طریقہ اس کا نہیں۔ یہ نہیں کہ فرانس کا گستاخ تو گستاخ قرار پائے، اور امام احمد رضا بریلوی نے جو حسام الحرمین کو میں جن کو گستاخ کہا، آج وہ نئے سرے سے ہمارے دوست بن جائیں، آج نئے سرے سے ان کو ہم عشق رسول اللہ السلام کے سرٹیفکیٹ دینے لگے۔ ہاں فیصلہ کر لو، اگر کسی نے امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہٹ کر کوئی رستہ اپنانا ہے اور ان کو چھوڑنا ہے تو وہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد کا ہمیں بتائے، اور اگر دعویٰ انہی کا کرنا ہے تو پھر جس بات سے ان پہ فتویٰ لازم آتا ہے وہ بات کیوں کر رہے ہو؟ اگر انہوں نے جو گستاخ نہیں تھا اسے گستاخ ڈکلیئر کیا اور حسام الحرمین لکھ دی تو پھر تو ان پہ فتویٰ لوٹ کے آئے گا، اور انہوں نے تو سچ لکھا، حق لکھا، اور اس پر عرب عجم کے علماء نے دستخط کیے، اور وہ سب اختلاف جو ہوا اور فتویٰ جو لگا اس کا موضوع سوائے ناموس مصطفیٰ علیہ السلام کے کچھ نہیں، صرف اسی اختلاف پہ سب کچھ ہوا، ورنہ دونوں طرف نمازیں بھی پڑھی جا رہی تھی، دونوں طرف روزے بھی رکھے جا رہے تھے، دین کے جو موضوعات ہیں زکوٰۃ، صدقات، مدارس، کتابیں، شاگرد، تلاوت، سب کچھ ہو رہا تھا۔ پھر کیوں ایسا یہ ہے جو کل ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنگ تھی آج اس کا انکار کر کی جنگ میں فتح تب ہے جب کل کے فاتح کو سلام کرو گے اور اسی کے زیر سایہ آگے تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ادا کیا جا سکتا ہے، اور یہ وقت ہے، آج فرض ہے، آج فرض ہے اعلیٰ حضرت کا نام لینے والوں پر کہ اپنی خاموشی توڑیں اور بولیں کہ جو امام احمد رضا کی فکر سے ٹکرائے خواہ کوئی ہو اس سے اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بڑے بڑے فکر رضا کے ٹھیکیدار اور چوکیدار اور پہرے دار اب گونگے بن کے بیٹھے ہیں۔ میں جب گونگے کہتا ہوں تو ان کا دھواں نکلتا ہے، میں کہہ رہا ہوں گونگا بولا ورنہ قیامت کو بولو گے۔ اگر کوئی قادری کہلوا کے فکر رضا پہ حملہ کرے تو بولنا فرض تھا اور تم بولے تھے، آج اس سے بڑا حملہ ہوا ہے۔ اتنے ہی تمہیں اپنا تقدس پیارا ہے کہ 4 گالیوں سے ڈر رہے ہو، اور لونڈے دے رہے تمہیں گالیاں، مگر رضا تو خوش ہو جائیں گے، اللہ خوش ہوگا، اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام خوش ہوں گے۔
انہوں نے فتوہ کس چیز کے لیے سنبھال کے رکھا ہے؟ ان کے جمعے کے ممبر کس بات پہ لیے ہیں؟ آج پورے مسئلے کے رضا پہ حملہ ہے کہ جس بیس پر انہوں نے ساری جنگ لڑی اس بیس کو ختم کر کے ان مقابلوں کو عشق رسول اللہ علیہ وسلم کی ڈگریاں دی جا رہی ہیں. اور یہ رضوی جو چپ بیٹھے ہیں، پیور رضوی، میں ان کی بات کر رہا ہوں، برائلر رضویوں کی بات نہیں کر رہا. نہ برائلر قادری کو ہم نے مانا، نہ برائلر رضوی کو ہم نے مانا. کسی کو شک ہو تو آمنے سامنے مناظرہ کرے کہ برائلر کون ہے اور حقیقی کون ہے. لیکن میں جو گونگا کہہ رہا ہوں تو کچھ پیور رضویوں کو جو برائلر نہیں ہیں صحیح مگر گونگے بن کے بیٹھے ہیں، آج انہیں تمہید ایمان یاد نہیں. کل تو شاہ احمد نورانی کے مقابلے میں بھی تم بولے، فتوے دیا تم نے، فتوے میں تم نے شاہ احمد نورانی کے خلاف، حالانکہ انہوں نے تو کسی کو عاشق رسول قرار ہی نہیں دیا تھا. اتنے بڑے غدار کو تم نے راتوں رات فتوے چھاپے، الیکشنوں میں تقسیم کیے، تم نے رسالوں میں لکھا، تم نے بیان بازیاں کی، اور کہاں شاہ احمد نورانی اور کہاں آج کے بچونگڑے چے نسبت خاک رب عالم پاک. آج ان کی صلح کلیت پر مدارس کے شیخ الحدیث صرف اپنا تقدس بچانے کے لیے یا اپنے ہاتھ چومنے والے تھوڑے ہو جائیں گے کہ شاگرد بگڑے ہوئے خلاف ہو جائیں گے. اللہ ماشاء اللہ، شاید کسی کی اور وجہ بھی ہو، لیکن میں کہہ رہا ہوں نہ سمجھو گے تو مر جاؤ گے. اے رضوی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. اگر آج تم مدارس کے مسند حدیث پہ تم نہیں بولتے اس قیامت کے بعد بھی، اور ان کو چھٹیاں دیتے ہو اور فتاوی رضویہ کی باتیں بگاڑ کے پیش کر کے تم مفتی اعظم بننا چاہتے ہو، تو قیامت قریب ہے. اگر کوئی تحفظ کرنا چاہتا ہے تو سامنے آئے، ہم اس کو الٹا کریں گے. اس واسطے کوئی گنجائش نہیں، نہ برائلر قادری کی نہ برائلر رضوی کی. فکر رضا سے جو ٹکرائے گا کوئی بھی ہو پاش پاش ہو جائے گا. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. کچھ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں جی پہلی بار ایک بار ہو گیا تو کوئی بات نہیں، بچہ ہے، یہ ہے وہ ہے. یہ پہلی بار نہیں ہوا، یہ بار بار ہوا، بار بار ہوا، بار بار ہوا. اور جو نابالغ سے ہمارے امام خطیب، جنہیں ابھی کل کا پتہ ہی نہیں کہ حضرت نباز قوم مولانا ابو داؤد صادق صاحب کا زمانہ کیا تھا، نابالغ چھوکروں بات آ جاؤ، تمہیں کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہ بازی. جو شکست خوردہ شاہی پلا ہو کر گسوں میں، جو چھوٹا ہوتے ہی بد مزموں کی بغلوں میں رہا ہو جہاتی ٹوپی پہن کر، وہ شکست خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں، گدوں میں جو پلا ہو، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہ بازی. لہٰذا ہم نے تو چونکہ ٹھیکہ لیا ہوا گاڑیاں لینے کا، ہم سے چپ نہیں ہوتی. وقت کی اذان وقت پہ ہوتی ہے، گزر جانے کے بعد اذان نہیں ہوتی. تو اس واسطے جو سوئے ہوئے ہیں اور جو گونگے بنے ہوئے ہیں سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور کوئی پوچھے تو اتنے بے خبر سے اچھا ایسا ہوا، اچھا اگر ایسا تو ہوا ہے تو پھر کیا سنا ہے آپ نے، تو کیا آپ پاس بھی بیٹھے ہوئے تھے، یہ اگر مگر یہ کیا ہے. اس واسطے واضح دو ٹوک پالیسی اپناؤ. وہ سیاست جو مسلک سے ٹکرائے، ایک ایم پی ایم این نے تو کیا ہمیں پوری اسمبلی بھی جوتے کی نوک پہ رکھنے کے قابل ہوگی. ہم چور ڈاکو لٹیرے اپنی ٹکٹیں دے کر اس طرح کے بدماش مذہب سے ٹکرانے والے اسمبلی میں بٹھا کے کیا حاصل کر سکتے ہیں ان سے. یہ پہلے جو مافیا بیٹھا ہوا ہے، شام کو کاف ہے، صبح کو نون ہے، آگے لام ہے، پھر یہ ہے وہ